بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ سے نکاح۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کو سب سے پہلا خیال تجارت کا آیا، مگر گھر میں پیسے نہ تھے۔ مکہ میں نہایت شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت خدیجہ تھی۔ وہ بہت مالدار تھی، اپنا روپیہ تجارت میں لگائے رکھتی تھی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ کی سچائی امانت داری کا حال معلوم کر کے خود درخواست کر دی کہ آپ ان کے روپے سے تجارت کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کو چلے گئے۔ اس تجارت میں بہت فائدہ ہوا اور آپ کی بہت سی خوبیاں بھی ظاہر ہوئی۔ ان خوبیوں کو معلوم کر کے حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کی درخواست کی۔ حالانکہ حضرت خدیجہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کی درخواست کو رد کر چکی تھی۔ درخواست آپ نے منظور کر لی۔ تاریخ طے ہو گئی۔ ابو طالب آپ کے چچا نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 سلائی درہم پر نکاح ہو گیا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صرف 25 سال کے جوان تھے۔ ایک انوکھا سمجھوتا۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ ان لڑائیوں میں سے ایک نہایت خطرناک اور مشہور لڑائی فجار کی لڑائی ہے۔ فجار کی لڑائی میں امن پسندوں تنگ آ جانا بالکل فطری تھا۔ آپ کو بھی ان لڑائیوں میں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختر قبیلے کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بے امنی، راستوں کا خطرناک ہونا، مسافروں کو لوٹنا، غریبوں پر زبردستوں کا ظلم کا حوالہ دے کر ان باتوں میں سدھار لانے پر توجہ دلائی۔ آخر ایک انجمن قائم ہو ہی گئی جس میں بنو ہاشم و عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے۔ اس انجمن کے ممبروں نے کچھ عہد کیے جس میں سے ہم ملک میں بے امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کریں گے، ہم زبردست کو کمزور پر ظلم کرنے سے روکیں گے، کسی ظالم کو مکہ میں نہ رہنے دیں گے۔ اس سمجھوتے کا اثر یہ ہوا کہ انسانوں کی جان و مال کی بڑی حد تک حفاظت ہو گئی۔ ایسے ہی نیک کاموں کی وجہ سے ان دنوں لوگوں کو دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اثر اتنا پڑا کہ وہ لوگ آپ کا نام لے کر نہیں بلاتے تھے بلکہ الصادق، بے حد سچا، یا امین، بے حد امانت دار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔